السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج 29واں اسم الحکم کے معنی اور اس کے خواص۔ الحکم جل جلالہ حاکم مطلق۔ خواص 4 ہیں جو اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ اسم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار اور انوار بنا دے گا۔ نمبر 2، جو کوئی جمعہ کی رات یہ اسم قدر پڑھے گا بے حال اور بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف اور الہام سے نوازے گا۔ نمبر 3، جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کوئی یہ اسم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا باطن صاف کر دے گا، الحکم۔ نمبر 4، جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ الحکم پڑھا کرے گا کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ الحکم مقدمات کے لیے بھی بڑا اکثیر ہے، مقدمات کے لیے بھی بڑا اکثر، اگر کسی پر ناجائز مقدمات ہیں نا جی تو اس کے لیے بھی الحکم۔ تو یا حکموں کی بجا بہتر ہے کہ الحکم پڑھا جائے اور اس کی معنی پر تفکر کرے، یعنی حاکم مطلق، یہ تمام فیصلوں کا قضا اور قدر کے مالک، اس کا نام الحکم ہے۔ تو الحکم الحکم الحکم، اور اپنی حاجت پہ، تکلیف پہ، مشکل پہ، جو بھی آپ کا انزائٹی ڈپریشن ہے اس پہ نظر مرکوز رکھیں کہ یہ میں قادر مطلق پکار رہا ہوں، ہم کلام ہوں اور میری بات سن رہا ہے اور میرے حق میں فیصلے صادر فرما رہے ہیں۔ ایسا ایک تصور خیالاتی دنیا میں آپ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایک اللہ ہے جو سجدے کا لائق ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حاجت روائی کا مالک اللہ ہے۔ بندوں سے حاجت روائی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ مزرعون الہی کا فلسفہ یا تصرف کا جدا ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے پاس اپنے پریشانیاں لے جائیں اور اللہ ہی کے سامنے کچکول پلائے، دست پلائے اور اللہ ہی کے سامنے اپنے فریادوں کو لے جاؤ، اپنے حاجات کو لے جاؤ، مشکلات، تکالیف، آزمائشوں کو لے جاؤ، ان کے حضور پیش کرو۔ رات کی تاریکی میں آنکھوں سے 1-2 قطرے آنسو گرا دو کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یاد رکھیے گا ہم تسبیح پہ پڑھتے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن استغفر اللہ پر سوچنا اور استغفر اللہ ایک عہد کا نام ہے، کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں نا استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے یا چھوٹے، تو آپ اللہ کے ساتھ عہد کر رہے ہیں۔ جب آپ عہد کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے توبہ کی قبولیت کے لیے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ میری توبہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہوں کو تو بخش دیں۔ نمبر 2، یا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، حقیقی طور پر آیا ہوں، کمزور ہوں، آپ کا ہوں، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر تیسری، زندگی میں اگر کبھی آپ سے کمی بیشی ہو جائے فوراً 2 رکعت نوافل پڑھے صلاۃ توبہ اور سر بسجود ہو جائے کہ یا اللہ جو میں نے کمٹمنٹ کیا تھا اپنی طرف سے استغفر اللہ اس میں کمی بیشی ہو گئی تو یا اللہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں۔ خلق الانسان ضعیفا، فطرت انسان کمزور ہے۔ تو جب آپ اللہ سے عہد کرتے ہیں، نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ادھر بھی استغفر اللہ، تو یاد رکھیے گا جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے حاجات بھی پورے ہو جاتے ہیں، مشکلات میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، آزمائش سے بھی نجات کا طریقہ اللہ خود بتاتا ہے۔ بجائے ہم غیروں کے پاس اپنی حاجات کو ڈھونڈنے کا کہ وہ آدمی میرے لیے مثلا
10-20 روپے دے دے گا، وہ میرے لیے یہ کرے گا، وہ میرے لیے، او بھائی آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو میرا اللہ کے ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین اس پہ دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بادشاہی تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی پتہ ہل سکتا ہے۔ مصرف القلوب تو میرا اللہ ہے، مقلب القلوب تو میرا اللہ ہے۔ وہ مقلب القلوب اور مصرف القلوب نہ ہو تو یہ لوگ تو ہمارے منہ سے بھی لقمہ کھینچ لیں گے۔ تو مالک رزق جو ہے نا، اس کے لیے پریشان نہ رہیں، اپنے اعمال پہ رہیں، افسوس کریں، اپنے اعمال پہ روئیں۔ رزق اور موت تو آپ کا پیچھا کرے گا، اور جتنے بھی ہم مصائب میں، مشکلات میں گرے، یہ ہمارے کرتوتوں کا، یہ ہمارے کرتوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو ایک آدمی کہتے کہ جی میں قرضدار ہوں اور میں یہ ذکر کر رہا ہوں، میں مقدمہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں یہ اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ذکر کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے، آپ کا نفس ابھی گندا ہے، حسد کا، بغض کا، گندگی کا، جھوٹ کا اماجگاہ ہے، مجموعہ ہے، تو اپنے نفس کو پاک کرو۔ اور بار بار میں کہتا ہوں، جلد بازی نامرادی کی دلیل ہے۔ بہت لوگوں کو ہم اجازت دیتے ہیں، بیعت بھی ہو جاتے ہیں، اسباق بھی دیتے ہیں، وہ کہتے جی آپ نے یہ کہا تھا، یہ سم دے دے، یہ سم دے دے، یہ سم دے دے۔ میں نے کہا اگر آپ اتنے قابل ہوتے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ان کی جو جلد بازی ہے نا، اور خود ساختہ فیصلے ہیں، یہ ان کو مروا دیتی ہے۔ ایک ٹیچر، ایک استاد بہتر جانتا ہے کہ بچے کو کیسے چلانا ہے، کہ ایک بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے کیسے کرنا ہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ آپ کو ڈٹریکٹ کرتے ہیں، اور زیادہ سوالات بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ پشتو میں ایک شعر ہے حمزہ بابا کا، د معرفت د آئینی خلق وچف گت پخلو گند گویا پاتشی، صدا سے شعر دے د معرفت، کوئی ایسا شعر معرفت کا کہ معرفت کے صاحبان تو چپ چاپ رہتے ہیں، اور وہ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر، اونٹوں پر انگلی رکھ کر بھی وہ بین تک کا مظہر ہو جاتے ہیں، گویائی عطا ہوتی ہے، دانائی، حکمت کے چشمے ان پہ پھوٹ پڑتے ہیں۔ چپ ہونے کے باوجود بھی صاحب دانا رہتے ہیں۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔